سورۃ الجن 2 رکوع 28 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الجن کا نمبر 72 ہے۔ اس صورت میں جنات کے احوال کا بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کے 5 کل ہیں۔ کل یہ صورت بھی کل سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الجن اور سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس لحاظ سے یہ 5 صورتیں ہیں کہ جو کل سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سورۃ الجن بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو فرما دیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سن کر مجھ پر ایمان لایا ہے اور انہوں نے کہا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے، وہ بیوی بچوں اولاد کے رشتے سے پاک ہے، یہ ساری مخلوق اسی کی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ کچھ انسانوں نے جنات سے پناہ چاہی تو جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ انسانوں کی جاہلیت تھی، بیوقوفی تھی کہ انسان کو اللہ نے ساری مخلوق میں اشرف اور اعلیٰ پیدا کیا اور وہ جنوں سے پناہ چاہنے لگے، تو اس طرح جنوں نے اپنے آپ کو افضل سمجھ لیا اور ان کے غرور تکبر میں سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کافر انسانوں کی طرح کافر جنات نے سوچا کہ قیامت نہ آئے گی۔ قرآن اترنے کے بعد جب جنات نے آسمانوں کو دیکھا تو وہاں بڑے سخت پہرے لگے ہوئے تھے۔ پہلے ان جنات اور شیاطین کے ملأ الاعلیٰ تک رسائی تھی، لیکن جب قرآن اترا تو ملأ اعلیٰ تک ان کی رسائی بند کر دی گئی اور وہاں پر پہرے لگا دیے گئے۔ جو بھی جن وہاں سے کچھ سننے کے لیے جاتا، شہاب مبین اس کا تعاقب کرتا اور بھاگنے پر مجبور کرتا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، آگ کا انگارہ اس کے انتظار میں ہوتا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنات میں کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سجدہ چاہے تعظیمی ہو چاہے عبادت کا ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوں، اے حبیب جب آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کے ارد گرد ہجوم بنا لیتے ہیں۔ سورۃ الجن کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ میں تمہارے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا، کس کے ساتھی تھوڑے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ عالم الغیب وہی اللہ کی ذات ہے اور اللہ رب العزت
اپنے غیب پر ہر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، مگر وہ اپنے بندوں میں رسولوں کی حیثیت سے وہ ان کا انتخاب فرماتا ہے اور اس کو جس غیب پر چاہتا ہے وہ آگاہ کر دیتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو غیب کا، اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔